اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد واجل ورجہ کامی علی محمد۔ سب سے پہلے السلام علیکم جتنے بھی ویورز حضرات ہیں، بہن بھائی جو بھی دوست احباب ہیں، تو سب سے پہلے سوری بھی کل لوگ نہیں بنایا، کل طبیعت بڑی اپسیٹ تھی، سارا دن بس لیٹ کے گزارا، ایک دو کام بھی تھے وہ بھی کیے تھے، لیکن طبیعت اپسیٹ ہونے کی وجہ سے کل دل ہی نہیں تھا کر رہا لوگ بنانے کو، تو پھر میں نے نہیں بنایا۔ آج بھی تقریباً صبح سے اٹھا ہوں تو ایک دو کام وغیرہ تھے وہ کیے، ایک دو دوست کے پاس جانا تھا وہ جانا تھا، لیکن دل آج بھی نہیں تھا کر رہا۔ ابھی سوچا نہیں جو بھی ویورز حضرات ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ بلاگ سٹارٹ کرتا ہوں، بناتے ہیں آج۔ تو آج کی جو مصروفیت ہے تقریباً کھانا وغیرہ بھی صبح جلدی اٹھا تھا، ایک دو جگہ پہ جانا تھا وہ گیا تھا، کھانا وغیرہ بھی کھا لیا، ابھی ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا تھا تو اذان ہوئی ہے، نماز وغیرہ بھی پڑھ لی ہے، تو ابھی بلاگ سٹارٹ کیا ہے۔ پھر جو بھی مصروفیات وغیرہ بنتی ہیں تو بارگاہ میں مجلس بھی ہے وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر جو بھی جہاں پہ بھی آنا جانا ہوگا وہ بلاگ میں ایڈ کرتے ہیں۔ اور دوسرا ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش یہی ہوگی اب جو مرضی ہو جائے، طبیعت اب سیٹ رہی ہو جو مرضی اٹھیے وہ لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ جتنا بھی کیپچر ہو سکتا ہے اپنے ویورز کے لیے کیا کروں گا، تو پھر آپ بھی بنے رہیے بلاگ میں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ فردر جو بھی پھر مصروفیات ہوتی ہیں روٹینز وغیرہ بنتی ہیں میں کرتا ہوں بلاگ میں ایڈ، ملتے ہیں کچھ ٹائم تک۔ اور دوسرا یہ بھی تھا کہ نا جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے نا اس کے بایو یعنی ڈسکرپشن میں نے نا اپنے جو سوشل دوسرے اکاؤنٹس ہیں فیس بک انسٹاگرام ٹک ٹاک ہو گیا ان کے بھی لنکس وغیرہ رکھے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ جائیں، اگر وہ یوز آپ کرتے ہیں تو آپ ان کو بھی فالو کریں، وہاں پہ بھی میرے بلاگ کی شارٹس ویڈیو وغیرہ میں ڈالتا ہوں، وہ نہ بھی ڈالا تو ویسے بھی میری وہاں پہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ ہوتی ہیں، تو کائنڈلی وہ بھی میرے جا کے اکاؤنٹ کو آپ فالو کریں، شکریہ۔ اچھا جی، کپڑے شپڑے وغیرہ چینج کیے، نہایا وغیرہ تو ابھی میں ایک دو کام تھے چھوٹے سے آن لائن ہی وہ کیے ہیں، تو ابھی میں نے کہا باہر کا جا کے دیکھتا ہوں مجلس کا کیا حساب کتاب ہے، کوئی کیا تیاری کرنے والی، تو بھی باہر پہ جاتا ہوں وہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا جی، امام بارگاہ پہنچا تو مجلس شروع ہو چکی تھی، وہی روٹین علم عباس کو سلام کیا، مجلس میں بیٹھا اور سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کی، اور اس کے بعد شکر ادا کیا کہ میرے اللہ آپ نے مجھے عزادار مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بنایا۔ اس کے بعد مجلس سننے لگا، یہاں پہ آج مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا علم برآمد ہونا تھا۔ مجلس تو ہو رہی ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک آج واقعہ سناتا ہوں۔ میرا ایک دوست مجھ سے اکثر پوچھا کرتا تھا کہ امام رضا کو آپ ضامن کیوں کہتے ہیں، تو چلو میں آج یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک شکاری ایک ہرن کا شکار کر رہا تھا کہ وہاں سے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا۔ جب ہرن نے امام کو دیکھا تو ہرن نے امام سے کہا کہ مولا آپ میری ضمانت دیں، مجھے اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے تو میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، تو مولا امام رضا نے اس ہرن کی ضمانت دے دی، تو ہرن اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ جیسے یہ شکاری نے دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ واقعہ تاریخ میں بڑا مشہور ہے جو میں نے مختصر آپ کو بیان کیا، تبھی سے مولا امام رضا بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ضامن کہا جانے لگا۔ خیر مجلس کی طرف واپس آتا ہوں، کیونکہ اب حرف آخر کا ذکر پڑھ رہا تھا جو مولا عباس کے مصائب بیان کرتے ہوئے میں اکثر سوچتا ہوں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد ہماری ماں بہنوں کو مولا عباس پر اتنا مان ہے، تو سوچو مولا کی اپنی ماں بہنوں کو مولا پر کتنا مان ہوگا۔ ہمارے تمام تر درود و سلام مولا عباس کے لیے، جنہوں نے اپنے وقت کے امام کی خاطر ایثار، عاجزی، انکساری اور وفا کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ میرے دوست اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنی پریشانی کس کو بتاتے ہو؟ لو میں آج بتاتا ہوں کہ میں ہر پریشانی اپنے مولا عباس کو بتاتا ہوں۔ اس دل پہ جو گزری ہے کسی سے نہیں کہنا ہے، عباس سے کہنا ہے، علمدار سے کہنا ہے، عباس سے کہنا ہے۔ یہاں پر اب شہادت مولا عباس کے آخری فقرے بیان ہوتے ہوئے کہ کربلا میں سب سے بڑا جو قد تھا مولا غازی عباس کا تھا، لیکن اگر میں قبر کی بات کروں تو سب سے چھوٹی قبر مولا عباس کی تھی۔ اتنا ظلم و ستم کیا گیا مولا عباس پر، اتنا مارا گیا مولا عباس کو۔ میں جب بھی مصائب مولا عباس سنتا ہوں تو میری ہمت جواب دے جاتی ہے، مجھ سے نہیں سنا جاتا اور نہ مجھ سے یہاں پر بولا جاتا ہے کہ میں مصائب مولا عباس بیان کر سکوں۔ بازو قلم کر دیے گئے، آنکھ میں تیر مارا گیا، سر میں گرز مارا گیا، کیا کیا ظلم کیا گیا مولا عباس کو۔ یہاں پر اب علم کی برآمدگی ہو گئی، سب عزادار مولا امام مظلوم کربلا علم مولا عباس کو سلام کرتے ہوئے، یہ علم پاک یہاں پر بڑا مقبول ہے جو عرصہ دراز سے یہاں پر برآمد ہو رہا ہے۔ عزاداروں کی بھی کثیر تعداد تھی، علم عباس کو سلام کیا، عزاداری ہوئی، پھر نیاز ہونے لگی،
یہاں پر اب سب عزادار نیاز کرتے ہوئے اور آپ کا بھائی بھی اب نیاز کرنے لگا. نیاز ہوئی اور اس کے بعد پھر دعا ہوئی. لوگ نا تھوڑا سا آگے کنٹینیو وغیرہ کرتے ہیں. بارگاہ میں مجلس ہو گئی ہے. میں نے شارٹ نوٹس وغیرہ لیے ہیں, وہ بلاگ میں ایڈ کر دوں گا. بڈھا برادری جتنا مجھے پتا غلام شبیر بڈھا ہے جس نے یہ مجلس کا اہتمام کیا, وہ جس کے اتنے بھی اہل و عیال ہیں, اللہ پاک سب کے اپنا رحم و کرم فرمائے. اللہ پاک ان کی رزقوں کی عزت میں اضافہ فرمائے. جلوس بھی ہو گیا, عزاداری بھی ہو گیا, اللہ کرو نیاز کا بلوا. اس کے بعد بھائی گھر پہ بھی لے گئے, بھی نیاز وغیرہ کا تھا تو وہاں سے بھی نیاز وغیرہ کی ہے. اللہ پاک بھائی پہ رحم و کرم فرمائے. بھی میں گھر پر آ گیا ہوں, بھی گھر میں پہنچا, نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھتے اس کے بعد پھر جو بھی مصروفیات وغیرہ پھر بتاتے ہیں آپ کو. ہادی کیا کھا رہے ہو کی بول, دکھا ادھر آگے کر کے دکھاؤ کیا کھا رہے. لے جی ہادی نا یہ شاہی میوہ کھا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, تھوڑا سا نا بلاگ کا کنٹینیو کرتے ہیں. نماز وغیرہ پڑھ لی ہے تو بھی چائے وغیرہ بنا کر پینے لگا ہوں. تقریباً ٹائم بھی 8 بج گئے ہیں. اگر ایک دو مصروفیات وغیرہ تو ہیں, لیکن اگر وہ بھی میں بلاگ میں ایڈ کروں تو بلاگ بہت لیٹ ہو جائے گا. تو بھی میں نے یہی سوچا کہ نا بلاگ جو بھی ہو 9 بجے تک اپلوڈ کر دیا کرنا. پھر 9 بجے کے بعد جو بھی مصروفیات وغیرہ ہوگی نا وہ نیکسٹ ڈے بلاگ میں ایڈ کر دیا کروں گا. تو ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے, اگر ایک جگہ پہ جانا اگر وہ بھی چلے گئے تو وہ میں ایڈ کروں گا, نہیں تو پھر یہاں تک ہی بلاگ کو ختم کرتے ہیں. باقی جو بھی مصروفیات ہوگی پھر وہ نیکسٹ ڈے بلاگ میں ایڈ کر دیا کریں گے. شکریہ. بھی میں پھر سے چلا ریگولر بلاگ اپلوڈ کیا کروں گا. بلاگ کو دیکھا کریں, چینل کو سبسکرائب کیا کریں, زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیا کریں, شیئر کیا کریں, اور میرے باقی اکاؤنٹس کو بھی فالو کریں. شکریہ. اللہ حافظ.